رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. قال ابن حجر رحمه الله: باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله تعالى عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة الى آخر الحدیث. ہم لوگ بلوغ المرام سے کتاب الصلاح میں باب الاذان پڑھ رہے ہیں. باب الاذان یعنی اذان کا باب ہے. اذان کیسے دی جائے گی، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، اس سلسلے کی حدیثیں اس میں بتائی گئی ہیں. کل اس سلسلے میں بتایا جا چکا تھا کہ اذان کے معنی ہوتے ہیں اجازت، اسی طرح سے معنی ہوتے ہیں اعلان. اذان کا اصل معنی ہوتا ہے اعلان کرنا. اذان کا اصل معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، اور اسی طرح سے اجازت کے معنی میں بھی. تو اگر اجازت کا معنی لیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ اجازت دی گئی ہے اب نماز کی، اب نماز کی اجازت ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا. اور اعلان کا معنی ہوگا تو مطلب ہوگا کہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب آئیے نماز پڑھنے، نماز کے وقت کا اعلان کیا جا رہا ہے. تو اذان کے معنی کم از کم آپ ایک معنی یاد رکھیں گے. اذان کے معنی اعلان یعنی نماز کے وقت کا اعلان. آپ لوگ میوٹ کر لیں آواز کو. سوال کرنا ہو تب اوپن کیا کریں. دیکھیں عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہہ رہے ہیں طاف بی وانا نائم رجل، کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سے گزرا رجل، طاف بی رجل، میرے پاس سے ایک شخص گزرا، وانا نائم، جبکہ میں سویا ہوا تھا. طاف بی وانا نائم رجل، میرے پاس سے ایک آدمی گزرا جبکہ میں سویا ہوا تھا. فقال: تقول اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس آدمی نے کہا کہ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں. اس آدمی نے کہا کہ آپ اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں. ترجمہ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ. طاف بی وانا نائم رجل، میرے ارد گرد سے، میرے پاس سے گزرا جبکہ میں سو رہا تھا ایک شخص. فقال، اس نے کہا: تقول اللہ اکبر اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. فذکر الاذان، اور اس آدمی نے اذان ذکر کیا، یعنی پوری اذان اس نے کہی. بتربیع التکبیر، اللہ اکبر کو 4 مرتبہ کہتے ہوئے. تربیع اربع معنی 4، اسی سے تربیع التکبیر، اللہ اکبر کو 4 مرتبہ کہتے ہوئے، یعنی جس سے ہم اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس نے اذان کو، تکبیر کو، اللہ اکبر کو 4 مرتبہ کہتے ہوئے اذان کا ذکر کیا. بغیر ترجیع، بغیر ترجیع کے، بغیر ترجیع کے. ترجیع کیا ہوتا ہے؟ ترجیع معنی ہوتے ہیں دہرانا، رجعت سے ہے واپس کرنا، واپس دہرانا. تو کہہ رہے بغیر ترجیع کے، یعنی اس نے ترجیع نہیں کی تھی. یہ ترجیع کیا ہے؟ ترجیع ہے شہادتین کے کلمات کو 2 بار آہستہ کہنا، پھر 2 بار بلند آواز سے کہنا. ترجیع شہادتین کے کلمات کو 2 بار آہستہ کہنا، پھر 2 بار بلند آواز سے کہنا. ابھی ہمارے یہاں جو اذان ہوتی ہے تو عام طور پہ 2 بار بلند آواز سے ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن ترجیح یہ ہے کہ اللہ اکبر بلند آواز سے 4 مرتبہ کہا جائے، اس کے بعد 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ دھیرے دھیرے کہہ لیا جائے. پھر بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس طرح سے اذان دی جاتی ہے بلند آواز سے کہیں. پھر اس کے بعد 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ آہستہ آہستہ کہہ لیا جائے. پھر بلند آواز سے 2 مرتبہ اس کو کہا جائے. اس کو کہتے ہیں ترجیع. تو کہہ رہے ہیں کہ
اس آدمی نے جو نیند میں مجھے سکھائی تھی اذان، وہ اذان بغیر ترجیع کے تھی اور اس میں ترجیع نہیں تھا، ترجیع کا تذکرہ نہیں تھا۔ ترجیع والی روایت آگے بعد میں آئے گی، بعد میں موجود ہے۔ تو دیکھیں ترجمہ کہہ رہے ہیں فذکر الاذان بتربیع التکبیر بغیر ترجیع، انہوں نے اذان کا تذکرہ کیا، اس آدمی نے اللہ اکبر کو 4 مرتبہ کہتے ہوئے بغیر ترجیع کے، والاقامت فرادا، اور اقامت کو ایک ایک بار کہا، اقامت کو ایک ایک بار کہا، الا قد قامت الصلاۃ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، کیونکہ اس کو 2 بار کہا جاتا ہے جسے ہم اقامت کہتے ہیں نماز میں، ٹھیک اسی طرح سے۔ قال فلما اصبحت، کہہ رہے جب میں نے صبح کی، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لرؤیا حق، یقیناً یہ برحق خواب ہے، یقیناً یہ حق خواب ہے، یقیناً یہ سچا خواب ہے۔ الحدیث یعنی الی آخر الحدیث، آخری حدیث لمبی ہے۔ الحدیثہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث کے آخر تک، یعنی لمبی چوڑی حدیث کا یہ ٹکڑا ہے۔ اخرجہ احمد و ابو داود و صححہ الترمذی و ابن خزیمہ، احمد اور ابو داود نے اس کی روایت کی ہے، ترمذی اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث انہوں نے کہا کہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ وہ لمبی حدیث کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اب مکہ کی طرح سے وہاں پر چھپ چھپ کے نماز پڑھنے کا معاملہ نہیں تھا، وہاں کھلے عام نماز پڑھ سکتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جماعت کھلے عام کر سکتے تھے سب لوگ۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جماعت کے لیے کبھی کبھار لوگ کچھ پہلے آ جاتے تھے تو ان کو زیادہ دیر تک انتظار کرنا پڑتا تھا، اگرچہ ان کو اپنی ضروریات اور اپنے کام ہوتے تھے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ سوچتے تھے کہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے، ابھی ہوگا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کریں گے، ابھی تھوڑی دیر انتظار کریں گے، اس حساب سے وہ تاخیر سے آتے تھے، تو اس لیے لمبی تاخیر ہو جایا کرتی تھی بسا اوقات۔ تو یہ ہوا کہ نماز ایک ساتھ سب پڑھیں، اس کے لیے اعلان کا کوئی طریقہ اپنایا جائے۔ تو مشورہ ہوا کہ اس کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جائے کسی اونچائی پر تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں، یا دھواں اٹھتا ہوا دیکھ لیں تو دوڑے دوڑے چلے آئیں کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ جس طرح سے عیسائیوں کے ہاں بجایا جاتا ہے گھنٹہ ناقوس، اس طرح سے بجایا جائے۔ اسی طرح سے کسی نے کہا کہ اور کوئی طریقہ اپنایا جائے، یعنی یہودیوں کے، عیسائیوں کے ہاں، دوسرے مجوسیوں کے ہاں، یعنی جو طریقے تین ان کے ہاں آس پاس کے لوگ تھے، مجوسی، یہودی، عیسائی، تو انہی کی طرح کی چیزیں انہوں نے بتایا کہ یہ استعمال کر لیا جائے، کہ اپنی عبادت کے وقت کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، شنکھ بجاتے ہیں، ناقوس بجاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں۔ لیکن کسی چیز پر اتفاق نہیں ہو پایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بس ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جائے اور وہ کہہ دیا کرے الصلاۃ جامعۃً، الصلاۃ جامعۃً، یعنی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ نماز کے لیے۔ اس کے بعد سب چلے گئے سونے کے لیے۔ جب سونے کے لیے چلے گئے تو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی شنکھ لیے جا رہا ہے، جسے بجا کر کے نماز کے اعلان کی ایک رائے دی گئی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ لاؤ اسے پوچھتے ہیں کتنے کا بیچ رہا ہے، لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کتنے کا بیچو گے؟ تو اس نے کہا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نماز کے لیے بلانے کے لیے ہم اسے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ یہ بجاؤ، تم اپنے منہ سے کچھ اچھے کلمات کہو اور اس کے ذریعے سے بلاؤ، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کچھ کلمات انسانی منہ سے نکلے اور اس کے ذریعے بلایا جائے، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو کہا کون سے کلمات ہیں؟ تو اس نے اذان سکھائی، یہ جو اذان ہم کہتے ہیں یہی اذان اس نے سکھائی۔ انہوں نے خواب میں پوری اذان یاد کر لی۔ صبح جیسے ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کو سنا اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان دو۔ حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو۔ اذان کی آواز جیسے ہی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ بھی سرپٹ بھاگتے ہوئے جس طرح سے تھے جس لباس میں وہی چادر گھسیٹتے ہوئے پہنچے اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات تو میں بھی خواب میں دیکھا ہوں، کہاں سے یہ کلمات آپ نے سنے؟ تو بتایا کہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے یہ خواب دیکھا ہے اور یہی آ کر کے بتایا ہے۔ تو یہ سچا خواب تھا اور پھر یہی خواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ حقیقت میں تبدیل ہوا اور اسی پر اب قیامت تک ایک طرح سے اذان کا اعلان جاری ہو گیا کہ یہی کلمات ہیں جس کے ذریعے اذان کا اعلان کیا جاتا رہے گا۔ یہ رہا اذان کا معاملہ کہ اذان کی شروعات کیسے ہوئی اور خواب کنہوں نے دیکھا۔ خواب دو لوگوں نے دیکھا تھا، سکھایا جو تھا یعنی جنہوں نے سب سے پہلے خواب کا تذکرہ کیا تھا ان کا نام اسی روایت میں موجود ہے، عبداللہ بن زید بن عبد ربی، اور اسی طرح سے دوسرے شخص ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک، اب اس میں کچھ تھوڑی بہت اور چیزیں ہیں کہ انہوں نے جو اذان کے کلمات سکھائے تھے وہ کلمات تو ابھی تک جاری و ساری ہیں، ہم لوگ وہی کلمات استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح سے اذان کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ زور سے آواز دو اور اس کے بعد تمام لوگ جمع ہو جائیں، پھر جب جمع ہو جائیں تو اقامت کہو، تو دونوں چیزیں جو ہم جس طرح سے ابھی کر رہے ہیں صحیح روایتوں سے جو ثابت شدہ ہیں وہی ہیں۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو تھوڑا اور کچھ سکھایا، جیسے اس میں ترجیع کا تذکرہ نہیں تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ترجیع بھی سکھائی کہ ترجیع کے ساتھ بھی اذان کہہ سکتے ہو۔ اس کا تذکرہ آگے کی روایتوں میں آئے گا، لیکن ابھی اسی روایت ہی کے سلسلے میں ہم کچھ پڑھیں گے کہ اذان تو بتا دی گئی کہ اذان ایسے دی جائے گی، اسی طرح سے اذان کے بعد تکبیر کیسے کہی جائے گی، یعنی تکبیر اقامت کیسے کہی جائے گی وہ بھی بتا دی گئی۔ اب آگے ہے کہ فجر کی اذان میں کچھ اضافہ کیا جائے گا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ زاد احمد فی آخری قصۃ قول بلال فی اذان الفجر، احمد نے اپنے آخری حدیث میں ذکر کیا، یعنی حدیث کے آخر میں ذکر کیا ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اذان فجر میں، یعنی جو قصہ جو تھا اذان کا اس کے آخر میں انہوں نے ذکر کیا ہے بلال کا یہ قول کہ فجر کی اذان میں کہتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے۔ زاد احمد فی آخری، امام احمد نے مسند احمد میں فی آخری حدیث کے آخر میں اضافہ کیا ہے قصۃ قول بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا قصہ فی اذان الفجر، فجر کے اذان میں، فجر کی اذان میں کیا ذکر کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، کی نماز نیند سے بہتر ہے۔ ولی ابن خزیمہ عن انس، اور ابن خزیمہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال من السنة اذا قال المؤذن فی الفجر، سنت میں سے ہے کہ جب مؤذن فجر میں کہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قال الصلاۃ خیر من النوم، کہ جب وہ حی علی الفلاح کہہ لے تو الصلاۃ خیر من النوم کہے۔ یعنی دوسری روایت سے کیا پتہ چلا؟ پہلی روایت سے پتہ چلا جو احمد کی روایت ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں کہا جائے گا، لیکن کب کہا جائے گا؟ شروع میں، آخر میں یا بیچ میں؟ ابن خزیمہ کی روایت سے پتہ چلا کہ حی علی الفلاح کے بعد اسے کہا جائے گا، جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں۔ ٹھیک، آگے یہ حدیث ہماری مکمل ہو گئی، یعنی اذان جو اس فرشتے نے سکھائی تھی وہ اذان ہم کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے فجر کی اذان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کا اضافہ کیا، کیونکہ فجر میں عام طور پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور نیند ہی سب سے پیاری لگتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ سکھایا کہ نیند سے زیادہ پیاری نماز ہے، یہ فجر کی اذان میں کہہ دیا کرو، دیگر اذانوں میں اسے نہیں کہا جائے گا۔ تو اذان کا یہ معاملہ جو ہم کہتے ہیں یہ پورا ہوا۔ اب اس کے بعد ایک معاملہ ہے آگے ترجیع کا، کہ ترجیع کیا چیز ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ بغیر ترجیع کے اس نے ہمیں اذان سکھائی تھی، تو ترجیع والی اذان کون سی ہے؟ دیکھیں کہ عن ابی محذورۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علمہ الاذان، انہیں اذان سکھایا۔
فذکر فیہ الترجیع، تو اس میں ترجیع کا تذکرہ کیا، اس میں ترجیع کا تذکرہ کیا. اخرجہ مسلم ولكن ذکر التکبیر فی اولہ مرتین فقط، یعنی لیکن امام مسلم کے یہاں شروع میں تکبیر یعنی اللہ اکبر صرف 2 مرتبہ ہے. امام مسلم نے شروع میں صرف 2 مرتبہ اللہ اکبر کا تذکرہ کیا ہے. ورواہ الخمسۃ، اور بقیہ لوگوں نے بھی اس کی روایت کی، یعنی خمسہ نے بھی، فذکروہ مربعا، اور انہوں نے 4 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ اکبر شروع میں 4 مرتبہ کہا گیا تھا. تو ظاہر ہے صحیح یہی ہے کہ 4 مرتبہ ہی کہا گیا تھا، کیونکہ تمام روایتیں اس میں متفق ہے کہ اللہ اکبر 4 مرتبہ ہی کہیں گے شروع میں. ترجیع کا کیا معاملہ ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیع سکھائی. تو ترجیع یہ سنت ہے یا یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، انہی کے ساتھ خاص ہے؟ راجع بات یہ ہے کہ یہ سنت ہے. اگر آدمی ترجیع کے ساتھ اذان کہنا چاہتا ہے تو کبھی کبھار ترجیع کے ساتھ بھی وہ اذان کہہ سکتا ہے. اصل معاملہ یہ تھا کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو اذان کی نقل کرتے ہوئے اذان دے رہے تھے صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو چڑھایا جائے. فتح مکہ کے بعد یہ لوگ بھاگ کے جا رہے تھے طائف کی طرف، اور اسی بیچ میں مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے وہ اذان کی نقل کر کے مختلف قسم کے الفاظ نکالتے تھے. یعنی اذان کے جو کلمات، چند کلمات انہیں یاد تھے، اسی طرح سے وہ زور زور سے وہ کلمات کہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو بلایا. اب جب بلایا تو سب سہم گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہلوایا کہ کہو جو کہہ رہے تھے جو اذان. تو جو کلمات ان کو یاد تھے سب نے کہے. ابو محذورہ کی آواز بڑی سریلی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ سے کہا کہ میں تمہیں مکمل اذان سکھاتا ہوں، اور جاؤ اب تم ہماری طرف سے مکہ کے مؤذن ہو، ہماری طرف سے مکہ کے مؤذن ہو. چنانچہ انہیں مؤذن متعین کر دیا گیا. تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیع سکھائی تھی، یعنی اللہ اکبر کے بعد جو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ دھیرے دھیرے کہلوایا تھا. اس کے بعد کہا 2 مرتبہ اور بلند سے آواز سے کہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار دھیرے دھیرے کہلوایا. پھر کہا بلند آواز سے بھی دونوں کلمات کو دہراؤ. تو یہ اسی طرح سے اذان مکہ میں کہتے رہے، اسی طرح سے اذان مکہ میں کہتے رہے. 2 مرتبہ وہ آہستہ کہتے، پھر 2 مرتبہ بلند آواز سے کہتے. تو یہ بھی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا. اور جو بھی چیز تقریر ہو جانتے ہیں ہم لوگ کہ حدیث کسے کہتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، چاہے آپ کا قول ہو، چاہے آپ کا فعل ہو، چاہے آپ نے اس کو برقرار رکھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا. اس لیے اگر کوئی آدمی ایسا کہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ ترجیع کے ساتھ کہہ سکتا ہے. البتہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتا، جو عام اذان کے الفاظ ہیں وہی کہہ سکتا، ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ نئے مسلمان ہوئے تھے اور امکان تھا کہ شہادتین کے کلمات بھول جاتے، اس لیے ان سے کہا گیا تھا کہ اس کو پہلے 2 مرتبہ آہستہ کہہ لو، اس کے بعد 2 مرتبہ بلند آواز سے کہو. لیکن یہ بات صحیح نہیں لگتی ہے، اس وجہ سے کہ ایک بار بھولنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آدمی اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے، اسے کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا نہیں ہے. ٹھیک، ان حدیثوں سے کیا پتہ چلا کہ اذان میں اچھی آواز والا ہونا زیادہ بہتر ہے. اچھی آواز والا اگر کوئی شخص ہے، سریلی آواز والا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن انتخاب بتاتا ہے کہ اسے ہی منتخب کرنا چاہیے. اسی طرح سے بلند آواز والا ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو منتخب کیا تھا. اگرچہ خواب دیکھا تھا عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بلال کو یہ کلمات سکھاؤ اور بلال بلند آواز سے پکاریں کیونکہ ان کی آواز بلند ہے. تو اذان میں 2 چیزوں کا لحاظ ہونا چاہیے، ایک یہ کہ آدمی کی آواز بلند ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کی آواز میٹھی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ سوال ہو تو کر سکتے ہیں.